السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاک اسٹڈی کے لیسن میں ہم دوسرا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کے آغاز میں آج ہم پڑھیں گے تحریک پاکستان کا پس منظر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی تحریک کب سے چلائی گئی اور کس طرح پھر اس تحریک نے قوت پکڑی تھی، پھر کس طرح تحریک پاکستان نے اپنے قیام کو، اپنے نفاذ کو عملی جامہ پہنایا، وہ ساری چیزیں ہم جو ہے اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میں نے لکھی ہے مسلم حکومت کا زوال اور شاہ ولی اللہ کا کردار۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر کے بر صغیر میں اپنی قوت پکڑی تھی۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کی گاہے بگاہے حکومت قائم رہی، کبھی ملوکیہ سلطنت آتی رہی، کبھی غزنوی دور حکومت چلتا رہا، کبھی اسی کے ساتھ جو ہے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب جو ہے اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی مغلیہ سلطنت کی، تب جو ہے مسلمان جو ہے زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تب سے مسلمان جو ہے اپنی باہم ریشہ دوانیوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کے خلاف اختلافات کی وجہ سے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے مسلمان مسلسل زوال کا شکار ہونے لگے۔ تو جب مسلمان زوال کا شکار ہونے لگے، زوال پذیر ہوئے، تو انہی دو ادوار میں اللہ رب العزت کی طرف سے مسلم امت کے لیے ایک رہبر بن کر آئے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی دینی خدمات کی وجہ سے مسلمانوں کو اس بات سے اجاگر کیا کہ مسلمانوں، ہمارا تشخص جو ہے وہ ایک قوم کی مانند ہے، ہماری پہچان ایک قوم کی مانند ہے۔ اگر آج ہم زوال کا شکار ہو گئے تو کل پہ مسلمانوں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اسلام ہمیشہ سے قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی تبلیغ کے ذریعے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ان کی الگ ریاست کے قیام کے لیے اس بات سے اجاگر کروایا کہ آپ کی پہچان باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زوال کا شکار نہ ہوں۔ اسی کے بعد میں نے دوسرا پوائنٹ لکھا ہوا ہے مسلم رہنماؤں کی شہادت۔ ٹھیک ہے، جب سے مسلمانوں کی وہاں پر حکومت تھی بر صغیر پاک و ہند پر، تو تب جو ہے مسلمانوں کے آپس کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے، سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں کے گاہے بگاہے جو حکمران ہوتے تھے ان کی شہادتیں ہوتی رہیں، جن میں سب سے پہلے وہ نواب سراج الدولہ جو تھے بنگال کے حکمران تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح جو ہے جناب حیدر علی صاحب، ان کی وفات ہوئی۔ پھر ان کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان جو میسور کی طاقتور ریاست کے حکمران تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ جو ہے ان کی شہادتیں ہوئیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سکھوں کی جو ہے نا وہ ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے میدان عمل میں آئے، جہاد کے لیے آئے۔ تو شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا تھا۔ تو تب جو تھا مسلم قوم جو تھی وہ پوری طرح سے زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ مسلم قوم جو تھی ایک طرح سے دبی جا رہی تھی۔ تو ان حالات میں جب ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مسلم قوم دبی جا رہی تھی، مسلم قوم زوال کا شکار ہو رہی تھی، تو تب جو ہے اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی جو تھی وہ مسلمانوں کے احیاء اور استقلال کی ایک ضمانت تھی۔ اس میں مسلمانوں نے اپنے حیاء کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اپنے استقلال کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے جنگ آزادی کے بعد جو سب سے پہلے شخصیت جو تھی سامنے آئی وہ سر سید احمد خان کی تھی، جنہوں نے مسلم قوم کو اس بات سے اجاگر کروایا کہ اے مسلم قوم، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی علیحدہ پہچان جیسے رکھتے ہیں، ہماری مذہب و ثقافت و روایت جیسے علیحدہ علیحدہ ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنی الگ ریاست کے نفاذ کے لیے ہم کوششیں کریں۔ سر سید احمد خان نے ہی سب سے پہلے بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر دو قومی نظریہ کی اصطلاح کو استعمال کیا تھا، اور سر سید احمد خان نے جو ہے چند ایک کاوشیں کی، جن میں سے سب سے مشہور کاوش جو ہے وہ حضرت سر سید احمد خان کی یہ ہے کہ آپ نے تحریک علی گڑھ کو قائم کیا۔
علی گڑھ تحریک کے قیام نے مسلمانوں کی تاریخ کا جو سیاہ ترین دور تھا نا اس کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ تحریک علی گڑھ کی وجہ سے ہی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تاریخ کا جو سیاہ ترین دور تھا اس کو ختم کر دیا۔ اس کے نیچے میں لکھا ہوا ہے مقاصد تحریک علی گڑھ۔ علی گڑھ تحریک کو قائم کرنے کے مقاصد کیا تھے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ نئی چیزیں ہیں تو اس بک میں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا تھے، اس کو کیوں قائم کیا گیا؟ ایک سب سے پہلا یہ تھا کہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا ہے، کیونکہ مسلمان جو تھے اتنے مضبوط نہیں تھے، کمزور ہو چکے تھے اپنے اصل و رسوخ کے لحاظ سے، تو اس لیے ان کا سب سے پہلے جو چیز تھی، آپ دوسرا مقصد پڑھیں گے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جو ہے جدید تعلیم کی طرف توجہ دلائی اور ان کو انگریزی سیکھنے کی طرف راغب کیا۔ یہ ایک سر سید احمد خان کا ایک مین مقصد تھا تحریک علی گڑھ کو قائم کرنے کا۔ مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھا، مسلمانوں کو اس بات سے باور کروایا کہ آپ جدید علوم سیکھیں، آپ جو ہیں انگریزی کو سیکھیں، تاکہ کل آپ لوگ جب سیاست میں آئیں تو آپ ایک مضبوط قوم کا روپ ڈال سکیں۔ اور اسی طرح ایک تیسرا مقصد یہ تھا تحریک علی گڑھ کو قائم کرنے کا کہ حکومت جو انگریزوں کی تھی، انگریزوں کی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو خلیج ہے اس کو کم کرنا، جو نفرتیں ہیں ان کو کم کرنا اور ان کا آپس کے درمیان اعتماد کو بحال کرنا تھا۔ یہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد تھے۔ آگے میں نے اس جگہ دیکھا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے سیاسی، تعلیمی اور مذہبی کاوش۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے قیام سے مسلمانوں کے لیے سیاسی طور پر، تعلیمی طور پر اور مذہبی طور پر بڑی کاوشیں شروع کی تھیں۔ انہی لحاظ سے مسلمانوں کو سیاسی طور پر مضبوط کرنے کے لیے آپ نے پہلے ان کو تعلیم حاصل کرنے کا کہا، اور ان کو جب تعلیم حاصل ہو جائے گی اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسلمان جو ہیں اپنے تحریک کے اعتبار سے مضبوط ہوتے جائیں گے۔ اگلا پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تعلیمی اعتبار سے کس طرح سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مضبوط کیا۔ آپ نے 1859 میں جنگ آزادی کے 2 سال بعد مراد آباد کے علاقے میں ایک سکول قائم کیا تھا۔ پھر اس کے 4 سال بعد آپ نے 1863 میں غازی پور یونیورسٹی قائم کی تھی، سائنٹیفک یونیورسٹی جو ہے وہ سر سید احمد خان نے قائم کی۔ اس کے بعد 1875 میں آپ نے ایک سکول کا قیام کیا، MAO سکول، جو اس کے بعد کالج کی حیثیت اختیار کر گیا اور کالج کے بعد وہ ایک یونیورسٹی کے لیول تک جا پہنچا تھا۔ یہ سر سید احمد خان کی مسلمانوں کے لیے ایک تعلیمی اور بڑی ہی خوش آئند طاقت جو ہے وہ کاوش تھی حضرت سر سید احمد خان کی۔ اگلا پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند کا مقصد۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے سر سید احمد خان نے لکھا تھا، تو اس کے لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اسباب بغاوت ہند رسالہ کیوں لکھا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے متعلق جو حقائق تھے ان کو بیان کر کے انگریز حکومت کو اس سے آگاہ کرنا کہ ہندوؤں نے جو مسلمانوں پر الزام لگا کے خود آپ کے قریب ہو گئے ہیں، اس حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا، اس حقیقت کو بیان کرنا تھا۔ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کا جو مسلمانوں کے خلاف نفرتیں تھیں، جو مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ تھا، اسی چیز کو بتانا اور جو 1857 کی جنگ کے اصل حقائق تھے اس کے متعلق آگاہ کرنا تھا۔ اور دوسرا مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان نفرتوں اور خلیجوں کو کم کر کے ان کے درمیان اعتماد کو بحال کرنا تھا۔ تیسری میں نے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس کی سیاست سے روکنا اور تعلیم کی طرف توجہ دینا۔ اگلا پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو سر سید احمد خان نے جو ہے وہ سیاست میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی 1885 میں جو ہے قیام پذیر ہو گئی، تو چند ایک مسلمانوں نے اس میں حصہ لینا چاہا، لیکن سر سید احمد خان نے ان کو سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا اور ان کو کہا کہ آپ پہلے تعلیم کی طرف توجہ دیں، آپ پہلے تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ جب آپ تعلیم کے لحاظ سے مضبوط ہو جائیں گے تو پھر آپ جو ہیں اپنی سیاست کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لاسٹ پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے تحریک علی گڑھ نے ایک لڑی میں پرویا مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے تشخص کو برقرار رکھا۔ تحریک علی گڑھ جو تھی نا، یہ ایک ایسی کاوش تھی
ایک ایسی کاوش تھی مسلمانوں کے لیے جو سر سید احمد خان نے کی، جو آپ کی صرف زندگی میں ہی آپ کی کاوش نہ رہی بلکہ آپ کی وفات کے بعد، سر سید احمد خان کی وفات کے بعد بھی اس نے کافی عروج پکڑا، اور اس تحریک نے مسلمانوں کو ایک ریاست الگ قائم کرنے کے لیے بڑا کردار ادا کیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ تحریک علی گڑھ کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو سر سید احمد خان نے ایک لڑی میں پرو دیا، ان کو متحد کر دیا، ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے، ان کو اس بات سے اجاگر کروایا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے اصولوں کے مطابق جب تک ہم زندگی نہیں گزاریں گے تب تک ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور اس چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم الگ ریاست کا قیام کریں، اور یہی جو ہے ہمارے لیے الگ ریاست جو ہے وہ ہماری قوم کی، ہماری ملت کی پہچان بنے گی۔ تو اس طرح میں نے آج کویشچن نہیں لکھے ہوئے اس پر، میں چاند ایک کویشچن آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ نے اس پہ مارک کر لینے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک کویشچن مارک کرنا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں کن مسلم رہنماؤں کی شہادت ہوئی تھی؟ تو ان میں نواب سراج الدولہ، میسور کے طاقتور حکمران ٹیپو سلطان، سر سید احمد اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا آپ نے تعارف کروا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کویشچن لکھنا ہے تحریک علی گڑھ کے مقاصد بیان کریں، وہ 3 مقاصد لکھے ہوں گے، وہ آپ نے وہ کویشچن لکھ لینا ہے تحریک علی گڑھ کے مقاصد بیان کریں۔ اسی طرح یہاں پہ آپ نے اس پوائنٹ کا جو ہے وہ کویشچن لکھنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان نے کیا تعلیمی کاوشیں کی تھیں، یا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے کیا تعلیمی کوششیں کی تھیں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس پوائنٹ کا کویشچن لکھنا ہے کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ رسالہ جو اسباب بغاوت ہند لکھا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کے بعد آپ اس کا کویشچن اگلے پوائنٹ کا لکھیں گے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے سے کیوں روکا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 اور اسی طرح آپ 4 اور 5 کویشچن شارٹ کویشچن دماغ کر لیں گے۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں یاد کر لینی ہیں، تحریک پاکستان کا پس منظر بھی، تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان بھی، یہ آپ نے اچھی طرح سے دونوں پوائنٹ یاد کر لینے ہیں۔ آپ کے لیے یہ دونوں چیزیں نئی ہیں، ان کو اچھی طرح سے ازبر یاد کر لینا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں تو بڑے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تک کوئی فیڈ بیک نہیں دیا، آیا آپ کو اس کی سمجھ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، تو ضرور مجھے اس سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔